Pakistan's economic crisis is worsening. Islamabad to implement economic reforms. سخت فیصلوں کے ساتھ پاکستان کو مشکل سوالوں کے جوابات بھی دینا پڑیں گے. Pakistan's economy has always been in flux. IMF کا مہنگائی کے حساب سے مانیٹری پالیسی میں سختی کے لیے دباؤ ہے. Default or debt restructuring is an increasingly real possibility. This is another blow to Pakistan. On the brink of an economic meltdown, a country of 220 million struggles with sky-high prices. Islamabad is rushing to expedite the passage of fiscal measures. کیا پاکستان کی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے؟ پاکستان اپنی آزادی کے 75 سال کے بعد بھی IMF سے آزادی حاصل نہیں کر سکا ہے. معاشی طور پر ہم ہمیشہ سے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں. تقریباً ہر 2.5 سے 3 سال کے بعد ہم IMF کے در پر کھڑے ہوتے ہیں. اب تک مجموعی طور پر ہم 23 مرتبہ IMF کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا چکے ہیں، جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہماری معاشی ترقی، ہماری پیداواری صلاحیت، بے روزگاری، تعلیمی نظام، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ، ہمارے شہر، سول سروس اور بیوروکریسی کا نظام، ہمارے ریگولیٹری ادارے، کاروباری صلاحیت اور مواقع، یہ تمام اشاریے پہ ہم تنزلی کا شکار رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کسی ایک شخص یا ادارے کی وجہ سے اس بری حالت میں نہیں پہنچی. یہ ہم سب کی مجموعی نااہلی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے آج اس نہج پر پہنچی ہے. پائیڈ قومی تھنک ٹینک ہونے کے ناطے ہمیشہ سے ان تمام مسائل پر بات کرتا رہا ہے. پائیڈ پچھلے 6 دہائیوں سے معیشت، تعلیم، بے روزگاری، پیداواری صلاحیت، نوجوانوں کے مسائل، شہری بے ہنگمی اور اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر ڈیبیٹس، ویبینارز، سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کرواتا رہا ہے. ایکون فیسٹ، پائیڈ، راستہ اور PSDE کی کوششوں کا ثمر ہے. ایکون فیسٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کی معاشی بیٹھک ہوگی کہ جس میں علاقائی اور قومی سطح سمیت ادارہ جاتی اور انفرادی سطح پر بھی معیشت کو جانچا جائے گا. ایکون فیسٹ 2 دنوں میں مختلف ڈیبیٹس، سیشنز، ڈاکیومنٹریز اور ایگزیبیشنز کے ذریعے ملکی معاشی مسائل کو بہترین حل کے ساتھ اجاگر کرے گا. ہم پائیڈ میں یہ چاہتے ہیں کہ قومی کنورسیشن ہو. میری یہ ڈریم رہی ہے کہ قومی کنورسیشن ہو. انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہوئی. بہت تحقیق بھی کی ہے ہم نے کہ قومی کنورسیشن شروع کریں، ایک قومی ڈیبیٹ کریں. مسئلوں، ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، ہماری ینگ پاپولیشن ہے، ان میں سے کیوں نہیں کوئی بل گیٹس، کوئی ایلن مسک نکلتا، ہمارے پاس بڑی بڑی کمپنیاں کیوں نہیں ہیں جیسی باقی ملکوں میں ہیں، ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں وہ ہیں جو ہونی چاہیے 230 ملین ملک کی. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ایکون فیسٹ کر کے آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کریں. آپ کو سب سے اچھے مفکر پاکستان کے اور باہر کے بھی پیش کریں. آپ کو ایسے آئیڈیاز پیش کریں جو آپ کو جگائیں اور کہیں کہ ہاں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. سب یونیورسٹیز کا ایک نیٹ ورک بنائیں. دنیا پالیسی کمیونٹی سے چلتی ہے، نیٹ ورک سے چلتی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک نیٹ ورک بنے مفکروں کا، ایک نیٹ ورک بنے قوم کا، ایک نیٹ ورک بنے ہر چیز کا، کہ ہم ایک کمیونٹی کی طرح، ایک قوم کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں بغیر لڑے، اور ایشوز کو سمجھ سکیں اور ان ایشوز کے تھرو اپنی قوم کی ترقی کے راستے نکال سکیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے ملک میں بڑی بڑی کمپنی کیوں نہیں بنتی؟ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے ملک میں دریافت کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری یونیورسٹیز ماشاءاللہ دنیا کی یونیورسٹیز نہیں بن سکتی، ریسرچ نہیں ایسی ہو سکتی جو دنیا اشش کرے؟ کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اتنی ایکسپورٹ کریں گے، میڈ ان پاکستان ہر جگہ نظر آئے؟ کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے روپی کی اسٹرینگتھ ایسی ہو کہ ہم ماشاءاللہ دنیا چاہے کہ ہمارے روپی اکٹھا کرے؟ کیا ہم صرف یہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم روپی بیچ کے ڈالر خریدیں؟ کیا ہماری پالیسی میکنگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ دنیا کہے کہ پاکستان کو دیکھو،
पाकिस्तान से सीखो। हम सारा वक्त कहते रहते हैं कोरिया से सीखो, चाइना से सीखो। क्या पाकिस्तान से हम यही सीख सकते हैं कि हम कैसे ज़वाल ला सकते हैं? हमें तरक्की की तरफ जाना है। हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, इकट्ठे बैठ के सोचेंगे, एक दूसरे का काम पढ़ेंगे, एक दूसरे की चीज़ें सुनेंगे, तो शायद तरक्की कर सकते हैं। वरना अफसोस है कि हम भीख ही मांगते रहेंगे।